نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو اپنے رب کو یاد کرے اس کا رب بھی اسے یاد کرے. بے شمار اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں زمین والوں کے لیے. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج کا یہ بابرکت دن، عظیم الشان مہینہ گزرنے کے بعد ایک اور خوبصورت مہینہ میں ہم داخل ہیں. میرے ہادی و مرشد پیشوا طریقت و شریعت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیخ طریقت کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے فیوز و برکات عطا فرمائے. محبت الہی حاصل کرنے کے طریقے ان پہ تقریباً 15-16 پروگرام ہو چکے. اسی کا آج ایک مختصر سا حصہ آپ کی سماعت کر رہا ہوں کہ محبت الہی حاصل کرنے کے لیے لطائف کا جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح آپ دنیاوی علوم کو جانتے ہیں اور اس میں مہارت کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کالج اور یونیورسٹی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر اس کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں، پھر ادارہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پھر آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری جاری ہوتی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری جاری ہوتی ہے. یعنی ایک پورا پروسیجر ہے علم دنیا حاصل کرنے کے لیے. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک پورا نظام موجود ہے جس میں بنیادی ضرورت بندے کی کیا ہے کہ وہ اپنے مولا کو جانے، اپنے رب کو پہچانے کہ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے،
اسے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کیا کام کرنے ہیں، کس کام کے لیے دنیا میں اس کو بھیجا گیا۔ دنیا کے اندر صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ بہت سی ذمہ داریاں اس بندہ انسان کے اوپر عائد کی گئیں، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کے تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کا تزکیہ کیا، تربیت کی، اور نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی اللہ کے مبعوث ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ پہ آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی، اس کے بعد نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علماء کرام، آپ کے حفاظ اور قراء اور دین کے خدمتگار رہتی دنیا تک دین متین کا کام کریں گے۔ تو لطائف کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی محبت عظیم نعمت ہے، اللہ کی محبت عظیم وہ زینہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو کن کن امور کا جاننا، کن راہوں کا جاننا اور ان سے گزرنا یہ ضروری ہے۔ تو محبت الہی کے لیے میں آپ کو آج مختصر گفتگو کے اندر میں بتاؤں گا کہ لطائف کیا ہوتے ہیں۔ لطائف کو سیکھنا پڑتا ہے، لطائف کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، لطائف کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، لطائف کو جاننے کے لیے، ان پہ عبور حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو جاننے کے لیے آپ کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ فرضی طور پہ آئیں، عارضی طور پر میل ملاقات کی اور چلے جائیں، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ جو میکرون اولا کو میں نے پڑھا ہے، میں نے مجدد ثانی کو پڑھا ہے، میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہے، میں نے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھا ہے، میں نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھا ہے، میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات کو پڑھا ہے، میں نے سید معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھا ہے، جو برِ صغیر میں 4 بڑے سلاسل ہیں۔ ان کی تعلیم کا جو نظام تھا اور ان کے حلقہ احباب میں آنے والے جو لوگ پیاسے ہوتے تھے اللہ کی محبت کے اور طریقت کو جاننا چاہتے تھے، تو وہ کس لیے آتے تھے؟ فقط اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اور دونوں جب ملتے تھے تو دونوں کی نیت بھی یہی ہوتی تھی کہ اس کو اللہ کی محبت دینی ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا تھا میں نے اسے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے پیری اور مریدی، یہ ہے مرشد اور مرید، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق نہیں جڑتا، آپ کا ایک دوست ہے، وہ وزیر ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی صحبت جو ہے اس لیول کے لوگوں تک نہیں لے کے جاتا، تو آپ کی دوستی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کے آنے جانے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ آپ کو وہ دنیاوی فائدہ ہی نہیں دے رہا، دنیا کو اگر سوچا جائے۔ لیکن یاد رکھنا، اس سلوک کے راستے کے اندر، روحانیت کے راستے کے اندر، اور اس بہترین راستے کے اندر جو ذریعہ ہے وہ رہنما کا اور ایک سالک کا ایسا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچاتا ہے۔ انسانی جسم اجزائے 10 سے مرکب ہیں، جو یہ انسان کا جسم ہے، اس ظاہری ڈھانچے کو آپ دیکھتے ہیں نا، جب ایک بندے کو دیکھتے ہیں، اس کا سارا آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، ہاتھ پاؤں، آپ سمجھ جاتے ہیں یہ انسان ہے۔ تو اب اس انسان کے اندر بھی ایک مرکبات ہیں، اس انسان کے اندر بھی ایک اجزاء ہیں، اس انسان کے اندر بھی ایک کیفیت ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی میڈیسن جانتے ہیں، آپ اس کی ڈبیا کو دیکھ کے نام تو جان جاتے ہیں، لیکن آپ فوراً اس کے اندر جو ایک لکھا ہوا پرچہ آپ نکالتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں کیا کیا اجزاء شامل ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس میں کون سے وٹامنز موجود ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ یہ انسان سر سے پاؤں تک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تخلیق کر کے بنایا ہے،
اور اس کے باطن کے اندر جو کیفیات ڈالی ہیں اور اس کے باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ مقامات رکھے ہیں جہاں سے وہ رسائی حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کو پاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے، تو اس انسانی جسم کے اجزائے عشرہ مرکب ہیں جس کو لطائف عشرہ بھی کہا جاتا ہے سلوک کی لینگویج کے اندر۔ ان میں سے 5 لطائف عالم خلق کے ہیں، 5 لطائف عالم خلق کے ہیں اور 5 لطائف عالم امر کے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ موضوع چونکہ محبت الہی، یہ سب اس کے اوپر مجھے کہتے تھے آپ محبت الہی پہ گفتگو کریں، اور لوگ سنتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ چونکہ براہ راست یہاں پر موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے اجزائے عشرہ 10 بیان کیے ہیں، جس میں 5 کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، اور ان لطائف کا تذکرہ جو ہے مفسرین نے بہت کیا ہے، بہت سی کتب کے اندر ہے، تفسیر جلالین کے اندر ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، تفسیر مظہری کے اندر ہے، تفسیر بنحات المدیہ کے اندر موجود ہے، بیروت کی کتب میں بہت تفصیل سے ہیں، اور تقریباً اس کے اوپر 27 جو ہے جو بہترین بڑی تفاسیر ہے ان کے اندر ان لطائف کا ذکر موجود ہے۔ اپنے اپنے حوالہ جات میں آیات کی تفسیر کے اندر مفسرین نے اس کو بڑی دلکش تحریر کے ساتھ لکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کے جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اجزائے عشرہ وہ 10 ہیں، 5 عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں، 5 عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تمام لطائف پہ بالخصوص جیسے میں نے پہلے ان عظیم بزرگان دین کے نام لیے، جس میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہیں، اور امام طریقت حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے آپ رہنما ہیں، اور سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سلسلہ چشتیہ کے پیشوا ہیں۔ ان سب نے ان جو اجزائے عشرہ ہیں ان کے اوپر تفسیر حاصل گفتگو کی ہے، بحث کی ہے اس کے اوپر، اور اپنے مریدین کو بتایا ہے کہ لوگوں تم نے اگر اللہ کا والا بننا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر تمہیں ان چیزوں کے اوپر تعلیم لینی ہوگی۔ پہلے دور کے اندر جب علماء درس نظامی سے فارغ ہوتے، کتب کی تعلیم سے جب فارغ ہوتے، تو پھر وہ کچھ سال ان اولیاء کے پاس رہتے جن کے پاس ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی ہوتا تھا، اور پھر وہ لطائف کی تعلیم وہاں پر حاصل کرتے، سلوک کے راستے کی تعلیم کو حاصل کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو ایک وقت کے امام ہیں، آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ فیضات باطنیہ حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ علم کی اس معراج تک پہنچتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال اگر مجھے صحبت شیخ امام جعفر صادق نصیب نہ ہوتی تو میری زندگی تو بیکار تھی، میرا علم رائے گاں ہو جانا تھا۔ اس باطنی علم نے، باطنی تعلیم نے مجھے نکھار کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، ہمارا حیات زندگی اللہ کے لیے، ہمارا نظام کائنات اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے سونے سے لے کے جاگنے تک کے سارے امور مولا کی رضا کے تابع ہو جانے چاہیے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ علوم حاصل کرتے ہیں، ان راستوں پہ چلتے ہیں، اللہ کو پا لیتے ہیں۔ تو 10 آپ کو میں نے اجزائے عشرہ بتائے ہیں، اور جس میں 5 کا تعلق عالم خلق سے، 5 کا تعلق عالم امر سے ہے۔ تو میں نے لطائف جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، پتہ چلا کہ یہ ہر لطیفہ الگ ہے، اس لیے اس کو لطائف بولا گیا ہے۔ اب اس جگہ پر میں بتانا چاہتا ہوں لطیفہ کیا ہے۔ لطیفہ لفظ واحد ہے، ایک لفظ ہے، ایک چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، اور اس کی جمع لطائف ہے۔ میں انسان کی باڈی کے
اندرونی اجزاء کے اوپر بھی گفتگو کروں گا. باطنی تو آپ روز لوگوں کو دیکھتے ہیں, آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پاؤں دیکھتے ہیں. آج انسان کا باطن بیان ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ کی توجہ مجھے چاہیے. اور اس کے لفظ واحد کے لیے لطیفہ, اور جب اس کو جمع کریں گے تو یہ لطائف بن جائیں گے. اور لطیفہ کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ لطیفہ کی تعریف ہے النفس الناطقہ ہی الجواہر المجرد عن المادہ. یعنی لطیفہ وہ جوہر ہے, لطیفہ وہ طاقت ہے, لطیفہ وہ عنصر ہے جو مادہ سے خالی ہے, اور اسے لطیفہ انسانی کا نام دیا گیا ہے. اس کو لطیفہ کہتے ہیں. اس کی بے شمار ڈیفینیشن علماء و مشائخ نے مختلف جگہ پہ بیان کی ہے, لیکن میں مختصر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مادہ ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہے. کہاں پر موجود ہے, کس جگہ پر موجود ہے, وہ میں نے بتانا ہے آپ کو, وہ اپنے ٹائم پہ آ کے میں بتاؤں گا. یہ مادہ کہاں پر موجود ہے, یہ قوت کہاں پر موجود ہے, یہ جوہر کہاں پر موجود ہے, یہ ارتھ کہاں پر موجود ہے, یہ دولت کس جگہ پہ پڑی ہے انسان تیرے جسم کے اندر, تو نے اس کو تلاش کرنا ہے. یہ انسان کی جسم میں جب دیکھتے ہیں, آنکھ کو انگلی لگاتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہاں پہ آنکھ ہے. اب آپ نے اپنے باطن کے لطیفوں کو جاننا ہے. آپ کے باطن کی آنکھ کہاں پہ پڑی ہے, آپ کے باطن کی زبان کہاں پر پڑی ہے, آپ کے باطن کے کان کہاں پر پڑے ہوئے ہیں. یہی مادہ لطیفہ ہے. جس طرح انسان میں دنیاوی علوم کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ, ہاتھ, زبان, ناک, کان, یہ عمومی طور پہ حواس خمسہ کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں, جس میں آنکھ بھی ہے. اور ان امور کو جاننے کے لیے انسان ہاتھ, زبان, ناک, کان اور آنکھ سے مشاہدات کرتا ہے. ان حواس خمسہ سے معلومات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ مسجد ہے, میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ آسمان ہے, میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ درخت ہے, میں دیکھتا ہوں یہ تو میرے دوست ہیں, ان کی شکل و صورت یہ دیکھنے سے. پھر چھوتے ہیں ہم, چھو لینے سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر ہمیں سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس کی خوشبو, اس کی سمیل کیسی ہے, یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم زبان سے سمجھ جاتے ہیں, زبان پہ جب کوئی چیز رکھتے ہیں ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے یہ میٹھا ہے, یہ کڑوا ہے. یہ ہمارے جو خواص خمسہ ہیں, اس سے ہم دنیا کی چیزوں کو جان لیتے ہیں, اور ہم ہماری معلومات تک جو ہے ان تک عقل کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے. یہ انسانی حصے کام کرتی ہیں, اور عقل ان خواص خمسہ کی موجودگی میں اللہ تعالی رب العزت کی مخلوق کے بارے میں معلومات کا ذریعہ ہیں. جیسے ہم ظاہر کو, پہاڑ کو دیکھتے ہیں, آنکھ نے دیکھا, یہ اندازہ لگا لیا یہ بنانے والی بہت بڑی ذات ہے. آسمان کو دیکھا کہ بغیر ستون کے کھڑی ہے, اندازہ کیا کہ کسی کائنات, یہ جو کائنات ہے اس میں رب ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہے, یہ ایک چھوٹا سا چھت بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس طرح آپ اپنی عقل کے ذریعے خواص خمسہ جو ہیں اس کے ذریعے ظاہر کو جانتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ناکافی ہیں. اب اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر پیدا کیا جا سکتا ہے, تدبر پیدا کیا جا سکتا ہے, جستجو پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں ذات, اللہ کا لفظ جو ہے, جو عمومی طور پہ میں آپ کے قلب پہ نقش بناتا ہوں اور آپ کو تلقین کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا اسم ذات, اللہ کا جو لفظ ہے, معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو عقل کی حدود سے ارفع و اعلیٰ ہو. اس لفظ کا معنی میں بڑا محتاط طریقے سے کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے معنی کو بہت محتاط چاہیے, بہت محتاط انداز چاہیے, کیونکہ اس کا معنی نہیں بیان کیا جا سکتا. لیکن میں نے اس پہرائے کے اندر, لطائف خمسہ کے اندر میں اس بات کو رکھ کے اس صورت کے اندر اور یہ سارے اس معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ وہ ذات جو آپ کی سوچ اور عقل کے اندر جو نہ آئے. ایک چیز کی سمجھ آ گئی, یہ سائنس ہے, سائنس خدا تو نہیں ہو سکتی. سورج کی سمجھ آ گئی, سورج ہے, لیکن سورج خدا نہیں ہو سکتا, ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے, 14ویں کے چاند کی سمجھ تو آ گئی کہ یہ 14ویں کا چاند ہے, عقل نے تو دیکھ لیا, لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے جو عقل کے اندر نہ آئے, ذات اور صفات میں وہ واحد و یکتا ہو, بے مثل و بے مثال ہو, اس کو اللہ کہتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی محبت کو پانے کے لیے پھر ان امور کا جاننا ضروری ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ان کی امتیں ان کی اتباع کرتی رہیں اور قرب کی منازل تک رسائی حاصل کرتی رہیں، اور انہوں نے اس مقام کو حاصل کر لیا اور اس مقام تک پہنچ گئے۔ اور تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو روحانیت دی گئی، جو باطنی اور ظاہری علوم سے آراستہ و پیراستہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں، اس جیسی قوت کسی کو نہیں ملی، ان جیسے معجزات کسی کو نہیں ملے، ان جیسے تصرفات کسی کو نہیں ملے، ان جیسا قرآن کسی کو نہیں ملا، ان جیسا کلام کسی کو نہیں ملا، ان جیسا اخلاق کسی کو نہیں ملا۔ آپ کے جو باطنی امور ہیں، جہاں جواہر یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علوم اور کمال نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کی، وہ تجلیات ذاتیہ جو انبیاء مخصوص ہیں، سب کی سب اس ایک جسم پاک کے اندر اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ جو تمام نبیوں کو جو صفتیں دی تھیں وہ حضور نبی اکریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دی۔ اور جب ابھی تک انبیاء موجود نہیں تھے اور جب حضرت آدم علیہ السلام مابین روح جسد تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی کریم کی بڑی اعلیٰ شان و شوکت تھی۔ کہاں کہاں آپ نے سیر کی، کہاں کہاں آپ نے سجدے کیے، کہاں کہاں آپ نے کتنے کتنے کروڑوں سال اربوں سال اللہ کی وحدانیت کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں لطائف کی بات ہو رہی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تبع تابعین اور آج تک تمام اولیاء اللہ ان لطائف روحانی صلاحیتوں اور برتنوں میں، یہ روحانی برتن، ان برتنوں میں جو لطائف ہیں، میں انہیں روحانی برتن بھی کہتا ہوں، ان برتنوں کے ذریعے سے انوارات و فیوزات جو حاصل کرتے رہے اور فیوزات و وصال کر رہے ہیں، اور لطائف کی روحانی فریکوینسی اسی پر قائم ہے۔ اسی نظام کو عام انسان جو مادیت اور کثافت سے بھرپور ہے، سمجھنے سے قاصر ہے، اس فریکوینسی کو سمجھنے سے قاصر ہے جو روحانیت کی ہے، جو بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک جستجو ہے، ایک نزدیکی ہے، ایک قرب ہے۔ اس کو عام نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ دنیا کے علوم کو، ظاہر کو سمجھ سکتے ہیں، باطن کے علوم کو سمجھنے کے لیے پھر ان چیزوں کی طرف آنا پڑتا ہے۔ مزید سادہ الفاظ کے اندر لطائف سے مراد انسانی جسم میں وہ جگہیں اور وہ مقامات جن میں وہ محل فیض ہیں، جن کے اندر وہ آثار موجود ہیں، جس کے اندر وہ فیوز و برکات، لطائف اور ان کو حاصل کرنے کی کیفیت کا وہ مقام ہے، اور اس کو ہم سادہ الفاظ کے اندر لطائف کہتے ہیں۔ اور تقسیم لطائف کیا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے، اولیاء عظام نے اس کی دو بڑی چیزیں بیان کی ہیں تقسیم کی۔ نمبر ایک لطائف عالم امر، نمبر دو لطائف عالم خلق۔ یہ دو لطائف جو ہیں ان کے اوپر اور ان کے پانچ جو سارے اجزاء ہیں ان کے اوپر جو ہے تفصیل طلب جستجو چاہیے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگلی بار جب آئیں گے تو میں نے آپ کو پورے قلب کی کیفیت بتانی ہے کہ اس قلب کا ورک کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور ہم نے اس بات تک پہنچنا ہے جو میں نے قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اسی کے حوالے سے اس کے اندر عالم امر بھی بیان ہوگا اور عالم خلق بھی بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ کرے تاکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت اور محبت ملے، تاکہ ہمیں اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ملے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و محبت ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔